اگر آپ کی چال تسلی والی ہے اور آپ بڑے سوبر طریقے سے انسانیت والے طریقے سے چلتے ہیں تو بہت سے لوگوں کو آپ کے چلنے کا، آپ کے وہاں سے گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ کو احساس دلانا ہے تو پھر آپ تھوڑا تیز چلیں، تھوڑا آواز نکال کے ہنس لیں، تھوڑا پاؤں کی آواز دیں، پھر آپ کو 4-8 لوگ ضرور دیکھ لیں گے. اگر آپ کو خود ہی اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ مجھے اپنے آپ کو تھوڑا سمٹ کر رکھنا ہے تو پھر اپنے آپ کو کیسے بچائیں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسی عورت کو جنت کی خوشبو بھی میسر نہیں ہوگی جو عورتیں مٹک مٹک کر چلتی ہیں اور مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں. میں نے ریسنٹلی اس چیز کو ایکسپیرینس کیا ان مائی ریئل لائف کہ مٹک مٹک کر چلنا کیا ہے. میں ایک دفعہ باہر چل رہی ہوں اور چونکہ نبی علیہ السلام نے جس طرح آپ کو عاجزی اور انکساری کے ساتھ اور طریقے سے چلنے کا ایک کانسیپٹ دیا ہے، میں اس کو فالو کرتی ہوں کہ بندہ آرام سے چلے، تسلی سے چلے، تاکہ اس کے قدموں کی بے انتہا آواز یا اس کے شور کی آواز مردوں تک نہ جائے اگر آپ باہر جا رہے ہیں. لیکن میں نے یہی ہمارا ایشین ڈریس، قمیص، شلوار، دوپٹے میں کچھ بچیوں کو ایکسپیرینس کیا، وہ چل اس طریقے سے رہی ہیں مٹک مٹک کے. مٹک مٹک سے مراد ہے کہ آپ کا پورا وجود ہل رہا ہے اور آپ ایسے 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 کر کے چل رہی ہیں. 10 لوگ جو ہیں وہ خواہ میں ان کی طرف مانوس ہو رہے ہیں. لیکن آپ کو یہ چیز ایکسپیرینس کر کے معلوم ہوگی کہ اگر آپ کی چال تسلی والی ہے اور آپ بڑے سوبر طریقے سے انسانیت والے طریقے سے چلتے ہیں تو بہت سے لوگوں کو آپ کے چلنے کا، آپ کے وہاں سے گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ کو چونکہ احساس دلانا ہے تو پھر آپ تھوڑا تیز چلیں، تھوڑا آواز نکال کے ہنس لیں، تھوڑا پاؤں کی آواز دیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ کو 4-8 لوگ ضرور دیکھ لیں گے. تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. جہاں مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنی نظر نیچی رکھیں، نہ دیکھیں عورت کو گزرتے ہوئے، جس پر یہاں پہ تو کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا، تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے عورت کو بھی کچھ کانسیپٹ دیے ہیں کہ اس کی آواز میں نرمی نہیں ہونی چاہیے، اس کے چلنے میں بہت زیادہ مٹک مٹک کر چلنے والا انداز نہیں ہونا چاہیے، اس کو اونچی آواز میں ہنسنا نہیں چاہیے غیر محرم مردوں کے سامنے. میں اکثر واک کرنے کے لیے نکلتی ہوں تو گھروں میں لڑکیاں ہنس رہی ہوتی ہیں جن کی آواز باہر گلی میں آ رہی ہوتی ہے، باقاعدہ ان کے بولنے کی آواز آ رہی ہوتی ہے. ہر ایک بندے کا اپنا ایمان ہے، اپنی زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے. اگر آپ کو خود ہی اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ مجھے اپنے آپ کو تھوڑا سمٹ کر رکھنا ہے تو پھر آپ کیسے بچ پائیں گی دوسرے لوگوں سے؟ اپنے آپ کو کیسے بچائیں گے؟ اب کوئی سوشل میڈیا پہ اٹھ کے کہتا ہے میں نے برقع پہننا چھوڑ دیا کیونکہ یہ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، میری فیملی کو اچھا نہیں لگتا تھا. آپ نے کہہ دیا کہ بس یہ ٹھیک کہہ رہی ہے، اب سے مجھے برقع پہننے کی ضرورت نہیں کیونکہ مجھے پسند نہیں ہے. ایسے بہت ساری مثالیں موجود ہیں. بے حیائی تو کھلے عام پھیل رہی ہے نا، آپ کو ہر طرف سے فتنہ آ کے پکڑ رہا ہے. اس کے بیچ میں ضروری ہے کہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. اسلام مجھے ایز اے فیمیل کیا تعلیمات دیتا ہے، مجھے کس طرح چلنا ہے، کس طرح بات کرنی ہے، کس طریقے سے مجھے اپنے آپ کو سمیٹ کے رکھنا ہے، حیا میں رہنا ہے. اور وہ ساری چیزیں اگر میں فالو ہی نہیں کرتی تو پھر میں کسی سے کمپلین کیسے کروں گی؟ اب فار ایگزامپل اگر راستے میں چلتے ہوئے آپ کی نگاہیں نیچے ہیں اور آپ اپنے کام سے جا رہی ہیں تو کوئی آپ کو دیکھ بھی رہا ہوگا تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کو کوئی دیکھ رہا ہے؟ آپ کو کسی کے دیکھنے کا پتہ تب چلتا ہے جب آپ خود بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو جو کر رہا ہے گناہ اس کو کرنے دے، وہ اپنے اعمال کا جواب دہ ہے. آپ کو ایز اے فیمیل اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ ورکنگ ہیں، آپ باہر جاتی ہیں تو آپ روزانہ رات کو اس بات کا محاسبہ کریں، اپنے دماغ میں اس بات کو سوچیں کہ آج میں نے کتنی بد نظری کی، آج میں نے کتنے نامحرم مردوں کو گھور کے دیکھا، نظر بھر کے دیکھا. آپ کو ریئلائز ہو جائے گا کہ آپ حیا کے دائرے کے اندر ہیں یا وہاں سے باہر ہیں. تو لڑکیاں تو یہاں جاتی ہیں آفیسز میں تو لڑکوں کو ہاتھ تک ملاتی ہیں، کچھ لڑکیاں حق تک کرتی ہیں لڑکوں کو، فون نمبر ایکسچینج ہوتے ہیں، پھر اس پہ ہیلو ہائی بھی ہوتی ہے، پھر اپنے سٹیٹس پہ اپنی ایسی تصاویر بھی لگاتی ہیں جن میں وہ تقریباً آدھی برہنہ ہوتی ہیں اور اس کے اوپر ان کے کولیگز جن رپلائی کر رہے ہوتے ہیں یو آر سو اسٹننگ، اور وہ سیٹسفیکشن فیل کرتی ہیں کہ آئی ایم سو پریٹی، دیٹس وائی میں یہ تعریف کی میں مستحق ہوں، میں پیاری ہوں تو میں کیا کروں، مر جاؤں؟ This is not Islam at all. You need to understand کہ آپ کو حدود میں رہنا پڑے گا. سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہوئے، موبائل فونز کو یوز کرتے ہوئے، جابز کرتے ہوئے، میل کولیگز کے ساتھ ایک سپیس رکھتے ہوئے آپ کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا، ہاتھ بھی کوئی نہیں ملا سکتا آپ کے ساتھ. اس چیز کی سینسٹیوٹی کو سمجھیں.
ایک مرد کو اللہ نے اتنی غیرت دی ہے کہ وہ غیرت میں آ کر خود مرنا پسند کرتا ہے، اپنی عورت کو مارنا پسند کرتا ہے، لیکن یہ نہیں پسند کرتا کہ میری عورت کو کوئی ٹچ کرے۔ تو آپ اللہ کی غیرت کا اندازہ لگائیں، جس نے مرد کی یہ غیرت والی طبیعت بنائی ہے، جس نے مرد کو اتنا شرم و حیا والا بنایا ہے اپنی عورت کی پروٹیکشن کے معاملے میں، اس اللہ کی اپنی کیا غیرت ہوگی؟ اور اس اللہ کے سامنے آپ ایز اے مسلم گرل پہلے تو ویسٹرن ڈریسز میں ہوں گی، جو کہ بے حیائی والے ڈریسز، بال کھلے ہوں گے، بے حیائی، پھر مردوں کے ساتھ ہاتھ ملائیں گی، مردوں کے ساتھ ہنس ہنس کے بات کریں گی۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ آپ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ ایز اے فیمیل اسلام کو پڑھ کر زندگی گزارے۔